بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناق وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگ دوستو عزیزو، دنیا میں جتنی بے دینی ہے اس کی ایک واحد بنیادی وجہ غیب پر یقین کا نہ ہونا ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب مثال دیا کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے انسان اللہ کے اوامر کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میں کام کر نہیں سکتا. جب کوئی امر آتا ہے اللہ کے اس کی ذات کی طرف تو یہ اس آنے والے حکم کا مقابلہ اپنی استعداد سے، اپنی طاقت سے، اپنے معاشرے سے، اپنے کاروبار سے، اپنے سماج، اپنے لباس سے اللہ کے امر کا مقابلہ کر کے دیکھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. لہذا وہ اس کا انکار کر دیتا ہے کہ جی میں نہیں کر سکتا. ایسے لوگوں سے اس زمانے میں، ایسے مسلمانوں سے دنیا بھری پڑی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادت کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمانہ اس سنت پر عمل کا نہیں ہے، اور اس زمانے میں، اس ملک میں، اس قانون میں اس سنت پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یقین غیب پر نہیں ہے. میں اس کی مثال دے رہا تھا. ٹھیک ہے، بات تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جتنے احکام کا مکلف کیا ہے اللہ نے مسلمان میں اس کو پورا کرنے کی طاقت رکھی ہے. یہ کہنا اللہ پر جھوٹ بولنا ہے کہ جی اللہ نے میں اس کی طاقت نہیں رکھی ہے. اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہوتی تو پھر یہ دنیا کے کام بھی نہ کر سکتا، کیونکہ جب اس کے اندر دین کے کام کے لیے طاقت نہیں ہے تو دنیا کے کام کے لیے طاقت کہاں سے آئی ہے؟ میں کچھ عرض کروں گا آپ سے. یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نہیں کر سکتا. ہمارا یہ قانون یہ ہے اور ہمارا ماحول ایسا ہے اور ہماری مجبوریاں یہ ہیں. میں اس طرح عرض کر رہا تھا کہ جب یقین غیب سے ہٹ جاتا ہے مسلمان کا تو وہ تمام چیزیں جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں
وہ اس کے لیے آسان محبوب ہو جاتی ہیں، اور وہ تمام عوامر اور تمام اسباب جو جنت لے جانے والے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے مشکل اور اس کے لیے قانون کی رکاوٹ اور اس کے لیے اس پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال عرض کر رہا تھا، ایک شخص ہے، یہ کہا گیا ایک ذرا سے معمولی کام ہے، ایک کمرہ اٹھ کر، اس نے کہا نہیں جی میری تو بالکل ہمت نہیں، میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا۔ حد کے بیان میں ہے اچانک اس کے بستر پر ایک سانپ آ گیا کہیں سے، بستر پر سانپ آ گیا، اس کی چیخ اور اس کا اچھل کر بستر سے اٹھنا، جس طاقت کی اس کام کے لیے ضرورت نہیں تھی اس وقت اس کے بدن میں طاقت اس کام سے کہیں زیادہ ہے۔ سنیے آپ اس کی مثال، اس کے بدن میں وہ طاقت اس وقت ہے جس طاقت کی اس کام کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی، وہ معمولی سا کام تھا، بھائی اٹھ کے یہ کرو گے، میں نہیں اٹھ سکتا۔ کتنے احکام ایسے ہیں جن کو مسلمان یہ کہہ کر ٹال رہا ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی طاقت ہے، جو طاقت کسی حال کے آنے پر وہ طاقت ظاہر ہو جاتی ہے، ہر انسان کے اندر ہے وہ، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ بات کہ اللہ تعالی انسان کے اندر کسی کام کے کرنے کی طاقت نہ رکھیں اور اس کو اس کام کے کرنے کا حکم دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں نے مثال پیش کی آپ کو کہ وہ آدمی جو ایک معمولی کام سے سستی اور کمزوری ظاہر کر رہا تھا، جب اس کے بستر پر سانپ آ گیا تو یہ کود کر اچھل کر اتنی طاقت سے کھڑا ہوا ہے کہ اس طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے کود کر ہٹایا بھاگا ہے یہاں سے۔ تو سمجھتے تھے اگر قبر کے عذاب کا اور قبر کے سانپوں کا اور جہنم کے عذاب کا ایک نماز کے قضا کرنے میں 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنے کا اگر اس کو یقین ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنا انتہائی معمولی کام، آسان کام ہے، تو اسی کام نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اتنے احکام ضائع ہو رہے ہیں اور اتنی بے دینی آ رہی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے احکام کا مقابلہ اپنی ظاہری طاقت سے کیا ہے، کیونکہ یہ انجام سے واقف نہیں ہے۔ اگر واقف ہے انجام سے تو انجام کا یقین نہیں ہے۔ لوگ جنت دوزخ کے وجود کو ایمان سمجھتے ہیں، جنت دوزخ کے وجود کو لوگ ایمان سمجھتے ہیں، حالانکہ جنت دوزخ کے وجود کو مان لینا یہ تو صرف کفر اس کے دائرے سے نکلنا ہے۔ اگر کوئی جنت دوزخ کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے۔ آپ صرف جنت جہنم کے وجود کو ایمان کہتے ہیں، حدیث اور قرآن جہنم سے بچنے والے جو اسباب ہیں اور جنت میں جانے والے جو احکام ہیں ان سے بچنے کو قرآن ایمان کہتا ہے، اور جنت میں جانے کے جو اسباب جو راستے ہیں ان راستوں پر چلنے کو قرآن ایمان کہتا ہے۔ وہ صرف اس کو نہیں کہتا ایمان کہ آپ جان لے کے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے جنت دوزخ کا وجود مان لینا ایمان نہیں ہے، جنت دوزخ کا تعصب دل میں پیدا ہونا ایمان ہے۔ وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ بت جن کی پوجا کی گئی ہے دنیا میں وہ پتھر ہوں گے، اور وہ انسان جو اللہ کے غیر کو رب تسلیم کرتا ہے وہ انسان ہوں گے، یہ مل کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو
تو صحابی بیٹھے ہوتے آپ کی مجلس میں، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ حجارت دنیا، اشارہ ہاتھ کے کیا جائے حجر کہتے اس پتھر کو سے ایک آدمی اٹھا سکے. تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ حجارت دنیا. آپ فرمایا جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہنم کے وجود کو تسلیم کرنا تاثر نہیں ہے. تاثر یہ ہے کہ اس کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حرام سے روک دے. صحابی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور اس کا ایک پتھر جہنم کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے. اس کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے. صحابی کے دل میں اس بات کا تاثر پیدا ہوا. اس تاثر نے صحابی کو بے ہوش کر دیا. وہ بے ہوش ہوئے، آپ اسے پر ہاتھ رکھا، ان کے سینے میں حرکت تھی. آپ نے فرمایا اس جوان سے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور آپ کی مجلس میں ہی وفات ہو گئی. فرمایا کہ یہ تو سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے درمیان بیٹھا بیٹھا سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ بات صرف اس کے لیے خاص ہے یا ہم لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیوں؟ یہ اعلان تو اللہ کا سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے. یہ اعلان تو سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے گا اور اللہ کے سامنے حاضری کا خوف دل میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے جنت کے 2 باغوں کا وعدہ کیا ہوا ہے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ بھی وعدہ ہے. ولمن خاف مقام ربہ جنتان، یہ بھی وعدہ ہے کہ ہمیں 2 باغوں کا ہمارا وعدہ ہے جنت میں اس کے لیے جو اللہ کے سامنے حاضری کا خوف رکھے. تو میں تو عرض کرنا ہی چاہتا تھا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظاہر پرست ہو جاتے ہیں ان کے لیے جنت، دوزخ اور عذاب قبر وہ ایسی بچپن کی کہانیاں بن جاتی ہیں جن کو آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے اور میں نے بچپن میں سنا ہوا ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے گا محمد رسول کے بارے میں تو یہ کہے گا کہ ہاں لوگ ذکر تو کیا کرتے تھے کہ کوئی نبی آئے تھے، یہ جواب دے گا.